رمضان المبارک کا مطلب کیا ہے؟ اور دوسرا ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے؟ علامہ صاحب قبلہ یہ بیان فرمائیں گے۔ لفظ رمضان کا اصلاً مطلب کیا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم سیرت کی کتابیں پڑھیں، احادیث کی کتابیں پڑھیں، فقہ کی کتابیں پڑھیں، المختصر کتب دینیہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ جو لفظ رمضان ہے یہ رامادن سے مشتق ہے، یہ اس کا مصدر ہے، یہاں سے یہ نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے گرمی، شدت اور جلنا۔ اب اس مہینے کو ایک جلنے کے ساتھ نسبت جو دی گئی ہے، صوفیاء نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جب رمضان المبارک یہ ماہ مبارک آتا ہے تو جو بندہ اس کا ادب کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کے شرعی و دینی تقاضوں کو پورا کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سابقہ زندگی کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اس کی سابقہ زندگی کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بلکہ بستان الواعظین کے اندر امام عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ یہ توجہ فرمائیں، کوئی عام امام نہیں تھے، محدث تھے۔ ان کے پاس پڑھنے والوں میں وقت کا بادشاہ، وقت کے جو وزیر تھے، ان کے شاگرد تھے۔ پوری زندگی نبی علیہ السلام کی حدیث پہ کام کیا، دین پہ کام، اور آپ احادیث کو لکھا بھی کرتے تھے۔ جب حدیث پاک کو لکھنے کا وقت آتا تو جو لکڑ کی قلم ہوتی نا، اس کے ذریعے آپ وہ حدیث پاک لکھتے۔ جب وہ قلم دوبارہ تراشنے کا وقت آتا تو بعض اوقات ہم بھی جو اسکول کے اندر بچے پڑھتے ہیں قلم کو تراشتے ہیں تو اس کا وہ جو بورا ہوتا ہے جسے تراشا کہتے ہیں، وہ تھوڑے تھوڑے جو لکڑی کے ذرات ہوتے تھے نا، آپ انہیں بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ تھے رمضان کا ادب کرنے والے۔ آپ پوری زندگی وہ تراشا اکٹھا کرتے رہے۔ علماء فرماتا ہے جب وقت وصال آیا نا، آپ نے اپنے متعلقین کو یہ وصیت فرمائی کہ میں نے پوری زندگی رسول کریم کے دین کی خدمت کی ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے غسل کا پانی اس تراشے کے ذریعے تم نے گرم کرنا ہے۔ اور آپ کی یہ کتاب ہے بستان الواعظین، اس کتاب کے اندر آپ فرماتے ہیں، بڑی پیاری آپ نے مثال دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام، ان کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، اور آپ ان 12 بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے فرماتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو 12 مہینے بنائے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی ان 12 ماہ میں سب سے زیادہ ماہ رمضان سے پیار فرماتا ہے۔ اور امام عبد الرحمن ابن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے پتے کی بات نزخۃ المجالس کے اندر بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے سے اللہ نے ان کے 12 باقی جو 11 بھائی تھے نا، ان کی بخشش فرمائی۔ اسی طرح جب 11 ماہ گزارنے کے بعد ہمارے پاس ماہ رمضان آتا ہے تو جو صدقے دل سے اس کا ادب کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، سابقہ زندگی سے تائب ہوتا ہے، اللہ اس مہینے کے ادب کی برکت سے 11 ماہ کے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو کمال کیا، چونکہ آج 1 رمضان ہے، آپ کی یوم ولادت بھی ہے۔ آپ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، آپ نے اس کتاب کے اندر لفظ رمضان کا صوفیانہ مطلب بیان کیا۔ اللہ والوں کا انداز ہی پھر اپنا ہے نا۔ آپ فرماتے ہیں جو لفظ رمضان ہے اس میں 5 حرف ہیں، را، میم، داد، الف اور نون۔ فرماتے ہیں را سے مراد ہے رحمت الہی، میم سے مراد ہے محبت الہی، داد سے مراد ہے زمان الہی، الف سے مراد ہے الفت الہی، اور نون سے مراد ہے نور الہی۔ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اس ماہ کے مبارک ادب کرے گا، اللہ کی رحمتیں بھی حاصل کرے گا، اللہ کا پیار بھی حاصل کرے گا، اللہ کی ضمانت کا مطلب ہے رب اس کی ساری ضرورتیں پوری فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص طور پہ نور بھی وہ حاصل کرنے والا ہوگا۔ اور کتنی برکتیں ہیں، میرے آقا کی حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ آقا فرماتے ہیں جو میرا امتی ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب کا مطلب ہے نفس کا محاسبہ بھی کرے،
اس انداز سے ماہ رمضان کو گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، حضور الاسلام نے فرمایا جو ماہ رمضان کا ادب کرے، جب یہ ماہ مبارک آئے ایمان اور اپنے نفس کے محاسبے کے ساتھ اس مہینے کو نبی علیہ السلام کے دین کے مطابق گزارے، گویا وہ ایسا بندہ ہے اللہ اس انداز سے اس کے گناہ معاف فرماتا ہے جیسے آج ہی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ تو یہ رمضان کا ایک مطلب بھی ہمیں پتہ چل گیا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں ایک نیکی کرتا ہے نا، اللہ اسے 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔